पाकिस्तान एक ऐसा जगह पे खड़ा है कि मसले ही मसले हैं, अंदरूनी मसले हैं, मुआशी बहरान है, दहशतगर्दी का मसला एक बार फिर सर उठा रहा है। मुल्क की सियासी फिजा में सब अच्छा नहीं है, इस पर तो बहस की जरूरत नहीं है, ये तो साफ नजर आता है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसके खिलाफ DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सहाफ़ी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस बारे में जवाब देते हैं। उनकी जानिब से दावा किया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने, एक अकेले इमरान खान ने, वो पॉलिसी जिसमें तालिबान को वापस लाकर बसाया गया उसको मुसल्लत किया। लेकिन फिर सहाफ़ी, सियासतदान सभी जवाब रखते हैं कि ये जनरल बाजवा इस्टेब्लिशमेंट इनका काम था, और ख्वाजा आसिफ और दीगर के तमाम ख़यालात, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी ख़बरें वो भी निकाल कर सामने रखी जाती हैं। लेकिन इस सूरत हाल में बिलावल भुट्टो जरदारी को क्या हुआ है, बिलावल भुट्टो जरदारी जो बातें कर रहे हैं उसकी वजह क्या है, ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है। हमने अपने लिए कोई वजारत नहीं मांगा, सिर्फ अपने अवाम का हक मांगा है। देखिए, इस वक्त जो हुकूमत है, इस हुकूमत के दो सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ये तो बार बार कहती है कि हम हुकूमत में नहीं हैं, हमने सिर्फ हुकूमत को नंबर पूरे करने का सहारा दिया हुआ है। लेकिन फिर भी आसिफ अली जरदारी इस वक्त सदर पाकिस्तान हैं। दो सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बलूचिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उसमें जाहिर है कि ताकतवर हलकों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त हाथ मिलाया हुआ है। तो इन हालात में बिलावल भुट्टो जरदारी जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी, उस मौके पर भी और उसके बाद भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बातें की हैं वो बातें ये इशारा देती हैं कि काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पानी हर किसी का बुनियादी हक है, अवाम सियासी कायदीन की तरफ देख रहे हैं तो ये हुकूमत पे निशाना है। फिर वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश की है, बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर के तहत आगे बढ़ रहे हैं। अवाम मुआशी तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल से परेशान हैं, अवाम सियासी कायदीन की तरफ देख रहे हैं, अवाम चाहते हैं कि अना की सियासत छोड़कर सियासतदान मिलकर काम करें। तो ये फिर बिलावल भुट्टो जरदारी का PTI के साथ साथ नून लीग पर हमला है। फिर वो कहते हैं कि छोटे सूबों के साथ विफाक का अच्छा रवैया नहीं रहता, तो ये फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से पीपल्स पार्टी का तीर है जो नून लीग पर निशाना लेकर चलाया जा रहा है। वो फिर कहते हैं हमने हुकूमत साजी में वजीर आजम के लिए इनको वोट दिया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा नून लीग को ये बता रहे कि हम आपके साथ हैं, तो किस हद तक हैं, किस लिए हैं। फिर उनका कहना है कि हमने तय किया था चारों सूबों का तरक्याती बजट मिलकर बनाएंगे। इडसा, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, पानी के मामलात, इडसा मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर किसी मंसूबे पर आगे बढ़ेंगे तो ऐसे मंसूबे मुतनाज़े हो जाते हैं। ये बातें बिलावल भुट्टो जरदारी इन हालात में कर रहे हैं। ये तय हुआ था कि जबकि हम हुकूमत में नहीं है, पाकिस्तान की PSDP चारों सूबों की डेवलपमेंट के जो वफाक के मंसूबे होते हैं, हम मिलके कंसेंसस की बुनियाद पे ये बनाएंगे। वो ये भी कहते हैं कि कालाबाग डैम भी यकतरफा फैसला था जिस पर हमने अमल दरामद नहीं होने दिया। यकतरफा किसी भी फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। अब कालाबाग डैम पर जो पंजाब के सियासतदान हैं वो कहते हैं कालाबाग डैम बनाओ। KP के जो सियासतदान हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी वाले भी हैं, अवामी नेशनल पार्टी वाले भी हैं, वो कहते हैं ये नहीं बन सकता। और पीपल्स पार्टी सिंध में तो इसकी सबसे बड़ी मुखालिफ है, विफाक में इसकी सबसे बड़ी मुखालिफ है। बिलावल भुट्टो कहते हैं यकतरफा किसी भी फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत से काम निकालना हो तो बड़ा मुश्किल होता है। मुझे भी थोड़ा बहुत तजुर्बा हो गया है, मैं काम निकलवाऊंगा। अब भी हम महदूद वसाइल के तहत डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। यानी बिलावल विफाक को ये ताना भी दे रहे हैं कि आप हमें हमारे रिसोर्सेज जो अब बनते हैं वो दे नहीं रहे। फिर उन्होंने कहा कि कागजात की हद तक मईशत बेहतर नजर आ रही है, इसको खुशामदीद कहते हैं। अगर मईशत में बेहतरी आ रही है तो इसका फ़ायदा आवाम तक पहुंचना चाहिए। ये बिलावल की जानिब से नून लीग पर
اور اس حکومت پر ایسا حملہ ہے کہ یہ سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ بار بار نون لیگ اور نون لیگ کے ساتھ ہائیبرڈ پلس رجیم میں اسٹیبلشمنٹ ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ معیشت سنبھل چکی، سب کچھ بہتر ہو چکا۔ بلاول کہہ رہے ہیں کاغذات کی حد تک معیشت بہتر نظر آ رہی ہے۔ پھر آگے بلاول کہتے ہیں کہ ہماری نسل کے لیے انفراسٹرکچر، ڈیجیٹل انٹرنیٹ اور اس کی سپیڈ ہے، اب بھی ہم محدود وسائل کے تحت ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ جو رجیم ہے اس نے انٹرنیٹ بند کیا ہے، اپلیکیشنز بند کی ہیں، پابندیاں لگائی ہیں، فائر وال کی تنصیب ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ بلاول کہہ رہے ہیں یہ انفراسٹرکچر ہے، تو تانا کس کو ہے؟ تانا ہے میاں نواز شریف کے لیے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے موٹر وے بنائی۔ بلاول کہتے ہیں کہ ان کی سیاست موٹر وے سے شروع ہوتی ہے، وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ موٹر وے تو تھا 1990 کی دہائی کا انفراسٹرکچر، ہماری نسل کے لیے انفراسٹرکچر ہے ڈیجیٹل، انفراسٹرکچر ہے انٹرنیٹ اور اس کی سپیڈ۔ ہم نے انٹرنیٹ کی سپیڈ کم کرنے کی بجائے اس کو ہمیں تیز کرنا تھا۔ پھر بلاول کہتے ہیں کہ پاکستان کے انٹرنیٹ کیبل میں ایسا کیا ہے کہ سمندر میں مچھلی یہی کیبل کاٹ لیتی ہے؟ تو یہ بار بار بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے نون لیگ کو دیا جانے والا تانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہماری تار کٹ گئی ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں کٹی، کیا سمندر کی مچھلیاں صرف پاکستان کی کیبل کاٹتی ہیں؟ یہ بلاول نے رتو ڈیرو میں آج گفتگو کی۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں، انہوں نے جب خطاب کیا تو انہوں نے نون لیگ پر ایسے نشانے لگائے، لاڑکانہ میں گڑھی خدا بخش بھٹو میں اپنی والدہ کی قبر پر برسی پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا نہ ہم سلیکٹڈ ہیں تو پی ٹی آئی پہ نشانہ، نہ ہی فارم 47 والے ہیں۔ یہ نواز شریف پر، مریم نواز پر، شہباز شریف پر نشانہ تھا۔ فخر سے کہہ سکتے ہو کہ ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حکومت سازی کے وقت ہمیں کرسی یا وزارت کا شوق نہیں تھا، نون لیگ سے طے ہوا تھا کہ پی ایس ڈی پی یعنی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام یہ مل کر بنائیں گے۔ حکومت سے جو طے پانے والے سمجھوتے ہیں ان پر عمل کرانے میں ناکام رہے ہیں۔ اب بلاول بھٹو زرداری حکومت کو یہ بھی باور کرا رہے ہیں کہ ہم الگ بھی ہو سکتے ہیں آپ سے۔ اور بلاول نے یہ کہا کہ اس وقت امریکہ سے بیانات آ رہے ہیں، عمران بہانہ ہے، میزائل پروگرام نشانہ ہے، بین الاقوامی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتفاق رائے سے فیصلے کریں گے۔ اور بلاول نے یہ کہا کہ پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی بے نظیر بھٹو نے دلوائی تھی، تو کریڈٹ پیپلز پارٹی کو۔ یہ طے ہوا تھا کہ جبکہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، پاکستان کی پی ایس ڈی پی چاروں صوبوں کی ڈیولپمنٹ کے جو وفاق کے منصوبے ہوتے ہیں، ہم مل کے کنسنسس کی بنیاد پہ یہ بنائیں گے۔ دشمن بھٹو کے ایٹمی پروگرام بے نظیر کے میزائل پروگرام کو میلی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تو پھر کریڈٹ پیپلز پارٹی کو، بھٹو کو، نون لیگ اسے اپنا کریڈٹ کہتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی ختم کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جب تک پیپلز پارٹی ہے ایٹمی اور میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اب وہ مزید کیا کرتے ہیں نون لیگ کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں ہمیں حکومت کی نہروں کی پالیسی پر سخت اعتراض ہے، یہ جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا اس کی خلاف ورزی ہے، پاکستان کے خلاف ایک سازش پک رہی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ بے نظیر کو شہید کرنے والوں کو غلط فہمی تھی کہ عوام کی آواز ہمیشہ کے لیے دب جائے گی۔ بے نظیر کو شہید کرنے کے بعد سیاسی کٹ پتلیوں کو مسلط کیا گیا۔ اب بے نظیر کو شہید کرنے کے بعد اگر سیاسی کٹ پتلیوں کو مسلط کیا گیا تو پہلی حکومت تو خود پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی۔ بلاول کیا اپنے والد کو، یوسف رضا گیلانی کو، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو سیاسی کٹ پتلیاں کہہ رہے ہیں؟ پھر آگے وہ کہتے ہیں سیاسی کٹ پتلیاں ایٹمی اثاثوں پر سودے بازی کے لیے بھی تیار رہتی ہیں۔ یہ بلاول بھٹو زرداری، نون لیگ، پی ٹی آئی سب پہ تنقید کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ تو ہم سلیکٹڈ ہیں اور نہ ہی ہم لوگ ہیں فارم 47 والے۔ اب اس واحد سیاسی جماعت ہو جو آج کل کے سیاسی صورتحال میں بھی فخر سے کہہ سکتے ہو کہ ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں۔ اور بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ یہ یک طرفہ فیصلے کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے کہ یہ یک طرفہ فیصلے کریں، سب کچھ اپنی مرضی سے کر سکیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صرف اجتماعی فیصلے کرنے کا مینڈیٹ ہے، وہ فیصلے جو اتفاق رائے سے کیے جائیں گے وہ فیصلے ہوں گے مضبوط۔ اچھا، بلاول بھٹو زرداری ایک بات اور کرتے ہیں کہ 2008 میں پنجاب میں حکومت سازی کی طاقت تھی ہماری جماعت کے پاس، لیکن ہم نے سیاسی مصالحت کی۔ یہاں بھی بلاول بھٹو زرداری غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ پنجاب میں 2008 میں نون لیگ
وہ تھی نمبر 1 پہ، دوسرے نمبر پر تھی پیپلز پارٹی، اور ڈکٹیٹر مشرف نے جو قافلی بنائی تھی وہ قافلی بری طرح شکست کھانے کے بعد تیسرے نمبر پر آ گئی تھی۔ پھر بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے میاں نواز شریف کے حوالے سے، شہباز شریف کے حوالے سے، ان کی سیاست کے حوالے سے ٹھیک ٹھاک نشانہ بنایا۔ ایک سیاستدان آپ کے بارے میں کہتا تھا کہ جب مشکل میں ہو تو پیر پڑتے ہو اور جب مصیبت سے نکل جاتے ہو تو گلا پکڑتے ہو۔ اور آصف علی زرداری نے یہاں پر خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو جمہوریت کے، انصاف کے جو اصول ہیں ان سے غیر متزلزل وابستگی رکھتی تھیں، اور انہوں نے پاکستان کا، ایسے پاکستان کا خواب دیکھا جہاں عوام کی طاقت راج کرے گی۔ لیکن اس وقت جو حکومت ہے یہ عوام کی طاقت والی حکومت نہیں ہے، یہ طاقت والی حکومت ہے، اور طاقت والی حکومت عوام کی حکومت نہیں ہوتی، عوام کی طاقت والی حکومت الگ ہوتی ہے، عوام کا فیصلہ مختلف تھا۔ تو بلاول بھٹو زرداری جو اس وقت اس حکومت کو امپریشن دے رہے ہیں تنقید کر کے، کیا الگ ہو سکتے ہیں؟ تجزیہ کار کہتے ہیں نہیں، بلاول بھٹو زرداری صرف جو چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں، اس سے زیادہ ان چیزوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہیں گے اور اس حکومت سے الگ ہونا چاہیں گے تو یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنا ان کا ہے جنہوں نے ان کو حکومت میں ساتھ ساتھ بٹھایا ہے، وہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ ان تمام ایشوز پہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا کوشش یہی رہے گی کہ ہم آپ کا نمائندگی کرتے ہوئے جتنا سیاسی سپیس موجود ہے اسی سیاسی سپیس میں آپ کا حقوق کا تحفظ کرے اور پاکستان کے مسائل کا حل نکالے۔